بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدرآباد نیوز کی جانب سے توجہ طلب کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، بار بار وقفہ بڑھ جاتا ہے، پروگرام کا جو تواتر ہے وہ اس طریقے سے ہو نہیں پا رہا، پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو بہتر سے بہتر چیز جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ آج کا موضوع ہے حیدرآباد، کیونکہ شروع سے ہی تاریخ میں جو مورخین کہتے ہیں بہت ہی ہر اعتبار سے اہمیت کا حامل رہا، خواہ وہ کاروبار ہو، خواہ وہ صنعت و حرفت ہو، خواہ وہ شہری ترقی ہو، وہ ہر اعتبار سے، یا پھر نمائندگی ہو، حکمران ہوں۔ مورخ کے کہنے کے مطابق جو ہے 1591 میں مغلیہ دور میں، مغل بادشاہت کے وقت میں اس کو اپنے طور پہ، اپنے سیٹ اپ کے طور پہ مغلیہ دور نے اس کو تقریباً 1768 تک چلایا، اور 1768 میں حیدرآباد کو کلوڑوز نے، یہ ایک سندھ کا ٹرائب تھا، اس نے فتح کر کے اور پھر اقتدار حیدرآباد کا، حیدرآباد تو دارالخلافہ تھا، سندھ کا اقتدار سنبھالا۔ اور اس میں کیونکہ اس وقت میجر سٹی، سندھ کے سٹیز میں سے میجر سٹی جو ہے حیدرآباد تصور کیا جاتا تھا، یا حیدرآباد کو کہا جایا کرتا تھا۔ تو اس کے ٹالپور کلوڑوز جو ہیں وہ ایک عرصے تک حکومت کرتے رہے، اور تقریباً یہ جو کلوڑوز کی حکومت کا دورانیہ ہے وہ کوئی 15 سال ہے، 15 سال 1768 کے بعد 1783 میں جو ہے وہ ٹالپور ٹرائب نے کلوڑوز کو شکست دے کے سندھ کی باغ دوڑ سنبھالی، اور اس وقت چونکہ حیدرآباد دارالخلافہ تھا تو یہ سندھ جو ہے حیدرآباد کے نام سے تھا تو سندھ، مگر سندھ حیدرآباد کے نام سے، دارالخلافے کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اور اس دارالخلافے کو چلانے کے لیے صاحب اقتدار یا یہ بادشاہ یا یہ سردار، یہ جو کلوڑوز اور ٹالپور جو ہیں وہ کیرتھر رینج کے نزدیک جامشورو میں واقع ایک رانی کوٹ فورٹ، رانی کوٹ کے نام سے قلعہ، اس قلعے میں ان کا دربار ہوتا تھا، وہاں سے یہ حکومت کے معاملات چلایا کرتے تھے۔ اور اسی رانی کوٹ کی خوبی یہ کہ اس دور میں رانی کوٹ جو ہے وہ گریٹ وال کے طور پر پہچانا جاتا تھا۔ مورخ یہ لکھتا ہے کہ فورٹ آف رانی کوٹ جو ہے اس کو گریٹ وال آف سندھ بھی کہا گیا ہے۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ حیدرآباد اس اعتبار سے بڑا ہی اہمیت کا حامل رہا۔ کلوڑو ٹالپورز نے کوئی تقریباً 18 سینچری سے لے کے 19 سینچری تک جو ہے وہ سندھ کی حکومت کو سنبھالا۔ اس میں بے شمار شعبوں میں انہوں نے اب بڑی نمایاں خدمات انجام دیں، بے انتہا چیزوں میں امپروومنٹ لائے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیونکہ کاروباری مرکز تھا تو قلعہ اور پھر گھنٹہ گھر، پھر شاہی بازار، پھر یہ ہمارا جو ہے اولڈ کیمپس اور کچہری روڈ اور دریائے سندھ پہ یہ دو پل، ایک پل کوٹری والا جو ہے وہ انگریزوں کے دور میں تعمیر ہوا 1800 میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حیدرآباد ہر اعتبار سے، اگر وہ تعلیمی شعبے میں دیکھا جائے تو تعلیمی شعبے کے اعتبار سے، صنعتی شعبے میں دیکھا جائے تو صنعتی شعبے کے اعتبار سے، اور جو چھوٹے موٹے کاروبار ہیں، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، آپ اس کا شاہی بازار سے اندازہ لگا لیں کہ اس دور میں یہ سب کانٹیننٹ کا ایک بڑے بازاروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اور اس بازار کے ذریعے جو ہے یہاں جو ہے سندھ سے، بلوچستان سے، KPK سے، جسے پہلے سرحد کہا جاتا تھا، پنجاب سے، ایون افغانستان سے، کیونکہ افغانستان کا بھی کسی وقت میں تاریخ بتاتی ہے کہ بڑا عمل دخل رہا، اور اس مغلیہ دور میں جو ہے وہ یہاں پہ دورانیز بھی حکومت کرتے رہے ہیں۔
تو یہاں افغانیوں کا بھی عمل دخل رہا. تو یہ جو ہے یہ پورے سب کانٹیننٹ کے بہت بڑے حصے کا. اور پھر یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ مورخ لکھتا ہے کہ حیدرآباد کیونکہ اپنی جو ہے راتوں گرمیوں کے موسم میں جو اس کی راتیں ہیں, اس راتوں کی وجہ سے بھی بڑا مشہور اور جو ہے پرفضا شہروں میں سے شمار کیا جاتا تھا. ہندوستان کے کئی ایک بادشاہ جو ہیں گرمیوں میں تفریح کی غرض سے حیدرآباد کی ٹھنڈی راتوں اور مسحور کن ہوا سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں قیام کیا کرتے تھے. حیدرآباد میں, حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پہ ان کی جو ہیں وہ سیلون جو ہیں وہ آ کے لگتی تھیں, اور وہ یہاں 10 15 دن 20 دن گزارا کرتے تھے. تو مختصر یہ کہ حیدرآباد کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ پیچھے نہیں تھا. ایون کہ جو حیدرآباد کی صنعتی پیداوار تھی, پروڈکشن تھی, پروڈکٹ تھی, جن میں جو ہے چوڑی کی صنعت اپنے کسی وقت میں بہت عروج پہ تھی, اور سب کانٹیننٹ میں جو انڈس گلاس کے نام سے چوڑی کی فیکٹری جو ہے وہ پہچانی جاتی تھی. ہم نے تو اپنے بچپن میں جو پرائمری والے جب ہماری تعلیمی دور میں ہم نے اپنے تدریسی کتابوں میں جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کی انڈس گلاس کی چوڑی مل کے نام سے جو ہے ایک چیپٹر موجود تھا. اس چوڑی مل کا ذکر تھا جو یہاں لطیف آباد اور کچے قلعے پر یہ واقع چوڑی مل جو ہے آج بھی اس کی باؤنڈری اور اس کے دروازے اور اس کی خستہ دیواریں اس کی جو ہے عظمت کی کہانیاں پیش کر رہی ہے. اس کی تاریخ بتا رہی ہے کہ یہ کسی وقت میں کوئی بہت ہی زبردست قسم کی مل ہوگی جو کہ سب کانٹیننٹ کو اس کی پیداوار سے, چاہے وہ چوڑیاں ہوں, چاہے وہ برتن ہوں, کانچ کے برتن ہوں, وہ ہر چوڑی سے کانچ سے متعلق ہر شعبے میں ان کی پیداوار جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں دکھائی دیتی تھی. اور وہی پیداوار ان کی جو ہے بین الاقوامی سطح پہ لندن میں جو بین الاقوامی صنعتی نمائش ہوا کرتی تھی, اس میں سندھ کے جو ہے وہ پیداوار جو ہے وہ اس نمائش میں نمائش کے لیے وہاں پہ آنے والے جو حضرات تھے ان کی توجہ کا مرکز رہا. تو ناظرین اس کے ساتھ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے, مزید اسی کے اوپر بات کریں گے. تو کہیں نہیں جائیے گا, تھوڑا سا ایک وقفہ ہے, بڑی نوازش. रुकमा इंटरप्राइजेस पेश कनि था याम शोरो जो पहिरियों कमर्शियल प्रोजेक्ट हैदरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. तफ़सील ऐं बुकिंग जे लाइ राब्तो कंदा मेज़ाब मार्केटिंग 0333 078 1167. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویلکم بیک. تو میں عرض کرتا چلوں کہ ہماری اس حیدرآباد نیوز کی توجہ طلب کو یوٹیوب پہ جو ہے سبسکرائب کیجیے گا, فیس بک پہ لائک کیجیے گا, اور اپنی رائے سے ہمیں مطلع کیجیے گا کہ ہم تاکہ اس کو آپ کی جو ہے رائے کے مطابق اس میں مزید بہتری لا سکیں. ہم منتظر رہیں گے آپ کی رائے کا, اور اس کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا اور یہ نہیں بھولیے گا, بڑی نوازش. تو بات ہو رہی تھی کہ یہ صنعتی میدان میں انٹرنیشنل لیول پہ توجہ کا مرکز رہا. تو وہ ساری چیزیں اس وقت سب کانٹیننٹ میں جو ہے حیدرآباد جو ہے پہچانا جاتا تھا. اور حیدرآباد کیونکہ سندھ کا دارالخلافہ تھا, اور اسی دارالخلافے کو حالانکہ کلوڈوز اور ٹالپور پھر جب 1843 میں جب انگریز نے سندھ پہ اپنا کنٹرول سنبھالا, مثلا یہاں جو ہے ٹالپورس کو شکست دے کے اور رن کچھ کے مقام پر ان کا مقابلہ ہوا, اور پھر اس مقابلے کے بعد جو ہے 1847 میں انگریز نے باقاعدہ اس کا
سندھ کا کنٹرول سنبھالا تو انگریز نے بھی اس کو جو ہے 1935 تک حیدرآباد کو اس کی صنعتی اہمیت کی وجہ سے، اس کی ترقی کی وجہ سے، اس میں جو اس سے پہلے ان کے پیشرو جو بھی حکمران رہے، انہوں نے جس طرح سے اس سیٹ اپ کو بنایا کہ ایک طرف قلعہ ہے اور دوسری طرف گھنٹہ گھر ہے، ٹاور ہے. وہ ٹاور بھی کوئی 100 سال پرانا ہے حیدرآباد کا جو گھنٹہ گھر ہے. اور اس درمیان میں دونوں طرف آبادیاں ہیں، اور وہ آبادیاں بھی ان میں بھی سسٹمیٹک چیزیں نظر آتی ہیں، مطلب جیولرز ہیں، ترخان ہیں، بڑھئی ہیں، کپڑا بنانے والے ہیں، جوتے بنانے والے ہیں، چوڑی بنانے والے ہیں، یہ سیکشن ہیں. اور اس کے بعد پھر اس طرح تمام شعبہ ہے زندگی جو ہے قلعے سے لے کے اور گھنٹہ گھر تک موجود ہے. اور گھنٹہ گھر کے بعد جو ہے وہ آبادی ہیر آباد کی ہے. ہیر آباد کی آبادی کو بھی انتہائی پلاننگ کے ساتھ کشادہ راستے، بڑی چوڑی گلیاں، اس میں وہ اس چیز کا خیال رکھا گیا کیونکہ دارالخلافہ تھا. تو اس میں انہوں نے اس کی اہمیت کی وجہ سے کہ جی یہ ساری چیزیں سسٹمیٹک موجود ہیں، تو 1935 تک اسی حیدرآباد کو سندھ کا دارالخلافہ رکھا گیا. اب کوئی 1952 کے بعد غالباً باقاعدہ 60 یا 62 میں لطیف آباد کو آباد کیا گیا. اس لطیف آباد کی آبادی کے لیے حیدرآباد ضلع کی انتظامیہ اور حیدرآباد ریجن کی انتظامیہ، مثل کمشنر حیدرآباد، ڈی سی حیدرآباد اور متعلقہ ادارے جس میں بلدیہ بھی شامل ہو گئی، ان سب نے مل کے حیدرآباد لطیف آباد کی پلاننگ کی، اور اس کو نہ صرف پلاننگ کی بلکہ اس کو سسٹمیٹک طریقے سے آباد کیا، جس کی وجہ سے حیدرآباد لطیف آباد جو ہے وہ حیدرآباد کا پلانڈ ایریا کہلاتا ہے. مثلا ایک طرف ہیر آباد پلانڈ ایریا ہے اور دوسری طرف لطیف آباد پلانڈ ایریا ہے. اس پلانڈ ایریا کے درمیان میں کسی وقت میں، کیونکہ یہ پاکستان بننے کے فوراً بعد اور پاکستان بننے سے پہلے یہ لطیف آباد والے ایریا کو ریلوے لائن جو ہے وہ حیدرآباد کو ڈیوائیڈ کرتی ہے، حیدرآباد کی باؤنڈری بناتی ہے کہ شہر کے ایک لیفٹ ونگ سے جو ہے وہ ریلوے لائن گزر رہی ہے. اس ریلوے لائن کے ساتھ جو ہے وہ آٹوبان روڈ جو ہے وہ آیا. آٹوبان روڈ جو ہے اس کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ حیدرآباد شہر کو جو ہے وہ بائی پاس دینا تھا. جیسے اکثر اب آج کل کے دور میں تو جتنے بھی بڑے شہر ہیں ان کو شہر کو ہائی ویز کو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ شہر کو بائی پاس کر کے نکل جائیں اور شہر کے نزدیک بھی ہوں. تو آٹوبان کا مقصد بنانے کا بھی یہی تھا. اور آٹوبان یہ جاپانی زبان کا، جرمنی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جی اس کو جو ہے وہ یہ سہولت فراہم کی جائے شہر کے لوگوں کو کہ وہ چینلائز ہو جائے، ہائی وے بھی نکل جائے اور شہر بھی ڈسٹرب نہ ہو. تو آٹوبان روڈ اس وقت جو ہے آج کے دور میں آٹوبان ایک سروے کے مطابق آٹوبان پہ جو کاروباری مرکز کہلا رہا ہے حیدرآباد شہر کے سینٹر میں آ گیا ہے، اور وہ جدید کاروباری مرکز ہے. وہاں پہ جو ہے نہ صرف پاکستان کے بلکہ انٹرنیشنل برانڈز بھی تمام کے تمام تقریباً موجود ہیں. میک ڈونلڈ وہاں موجود ہے، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی بہت ساری جو ہیں وہ چینز وہاں موجود ہیں، ریسٹورینٹس وہاں موجود ہیں، اور ڈپارٹمنٹل اسٹورز وہاں موجود ہیں. اسکول کی بھی ایک چین جو نیشن وائڈ اسکول ہے، ایک اس کی بھی بڑی نامور چین وہاں موجود ہے. تو حیدرآباد آٹوبان جو ہے وہ کسی بھی طرح سے حیدرآباد شہر کے لیے اہمیت کا حامل ہے، اور حیدرآباد شہر کے اس پہچان کی مینٹیننس اس کی ضرورت کے مطابق یہ جو آٹوبان ہے تقریباً اب، کیونکہ آپ دیکھیں
اس طرف یہاں سے حسین آباد، جس کو کسی زمانے میں گدو چوک کہا جاتا تھا، حسین آباد کے چوک سے لے کے اور آپ آ جائیں لطیف آباد سے پھر آ جائیں انڈسٹریل ایریا، سائٹ ایریا میں ایک بہت زبردست عالی شان جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل مال ہے، مطلب مال وہاں موجود ہے جس میں تمام کی تمام جتنی بھی بہترین قسم کی برانڈز ہیں وہ سب اس میں، چاہے وہ گارمنٹ سے موجود ہوں، چاہے وہ اشیاء خورد و نوش سے موجود ہوں، چاہے وہ کھانے پینے کی اس سے موجود ہوں، یا یہ کروکری ہو یا دیگر ضروریات زندگی جو ہیں اس مال میں موجود ہیں۔ وہ یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ حیدرآباد کا آٹوبان روڈ جو ہے وہ حیدرآباد کی پہچان ہے، اور اب وہاں 2 اور 3 مال جو ہیں کہ یہ بڑے ہائی کلاس قسم کے بننے جا رہے ہیں، ان کی انوگریشن ہونے والی ہے، وہ کسی وقت بھی جو ہیں اپنا بزنس لے آئیں گے، اور وہ اس سے مزید حیدرآباد کی جو امپورٹنس ہے، اسی امپورٹنس کی وجہ سے ایک سروے کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں سب سے قیمتی زمین حیدرآباد آٹوبان کی زمین ہے۔ اور یہ ایک معروف ٹی وی کے پروگرام میں ایک معروف اینکر نے یہ بات کہی کہ سروے کے مطابق حیدرآباد آٹوبان کی جو زمین ہے کمرشل، وہ بہت قیمتی زمین ہے، اس سے زیادہ قیمتی زمین پاکستان کے کسی شہر میں موجود نہیں ہے۔ مگر مجھے افسوس ہے کہ پچھلے 3-4 مہینے سے حیدرآباد کا جو جہاں سب سے زیادہ کاروباری سرگرمیاں حیدرآباد اس روڈ کے اوپر ہو رہی ہیں، اسی روڈ کی حالت جو ہے وہ اس قدر خراب ہے کہ آپ وہاں سے اگر 1 دفعہ یا 2 دفعہ اپنی گاڑی لے کے گزریں گے تو دوبارہ آنا پسند نہیں کریں گے۔ تو اب میں اس پروگرام سے، یہ تو تھا تو حیدرآباد سے متعلق پروگرام، مگر میں نے اس کو اس طرف تبدیل کیا ہے کہ حیدرآباد کی پہچان، حیدرآباد کے لیے لینڈ مارک کے طور پر پہچانے جانے والا روڈ جو نہ صرف حیدرآباد میں بلکہ پورے پاکستان میں، پاکستان سے باہر جو حیدرآباد کو دیکھتے ہیں، حیدرآباد کے لیے توجہ کا مرکز ہے، ان کے لیے یہ بڑی ہی، اور کاروباری حضرات کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل روڈ ہے۔ اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ ایک بارش ہوتی ہے تو روڈ بہہ جاتا ہے، اور اس روڈ کے بہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس پورے روڈ کے اوپر کہیں بھی کوئی پراپر سیوریج کی نکاسی یا بارش کے پانی کی، اسٹارم واٹر کے نکاسی کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے۔ روڈ کے دوسری طرف یا روڈ کے اس رائٹ اور لیفٹ ونگ پہ کسی پہ بھی روڈ کی پراپر نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ پانی بہت ساری جگہوں پہ ڈپریشن کی وجہ سے وہ پانی جمع ہو جاتا ہے، اور پانی جمع ہونے کی وجہ سے وہ روڈ جو ہے وہ چند دنوں میں بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اب پچھلی بہت تھوڑی سی بارش تھی، اس کے بعد جس قسم کے گڑھے اس روڈ پہ موجود ہیں، وہ گاڑی کے مالک کو دوبارہ اس روڈ کے اوپر گاڑی لانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو خدارہ حیدرآباد کی پہچان، حیدرآباد کے ارباب اقتدار جو ہیں، یا تو حکومت کی انتظامیہ والے ہوں یا الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہوں، خواہ وہ بلدیہ سے تعلق رکھتے ہوں، حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، حیدرآباد پیکیج سے تعلق رکھتے ہوں، ضلعی اور ریجنل انتظامیہ، کمشنر، ڈپٹی کمشنر کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ جیسے ہی کم از کم کچھ نہیں تو وہاں پہ پیچ ورک کرا دیا جائے، جیسے ہی یہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ وہ ان کے لیے بھی جو ہے ان کی کارکردگی پہ وہ کوئی لوگوں کے تاثرات اچھے جائیں، اور ان کی کارکردگی پہ اس خرابی کی وجہ سے بدنما داغ نہ لگے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ جلد ہی کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دریائے سندھ کے کنارے ٹھنڈی ہواؤں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کے لیے مشہور شہر جام شروع کی نئی پہچان، حیدری شاپنگ کمپلیکس۔ رکما انٹرپرائزز پیش کرتے ہیں بے نظیر بھٹو فلائی اوور سے قریب مین کمرشل ایریا میں واقع جامشورو کا پہلا کمرشل پروجیکٹ حیدری شاپنگ کمپلیکس۔ گراؤنڈ پلس 1 فلور پر مشتمل دکانیں اور شو رومز، ماہر آرکیٹیکٹ اور انجینئرز کی زیر نگرانی، دلکش ڈیزائن اور پلاننگ، وسیع کار پارکنگ، کشادہ اور ہوادار راہداریاں،
خوبصورت ایٹریم اور دیگر سہولیات کے ساتھ ایک شاندار کمرشل پروجیکٹ نہایت آسان ادائیگی اور مکمل مالکانہ حقوق کے ساتھ اپنی دکان حاصل کرنے کا سنہری موقع۔ حیدری شاپنگ کمپلیکس۔ اس کے علاوہ جامشورو میں پہلی مرتبہ نہایت خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا شاندار روف ٹاپ فوڈ کورٹ، جہاں آپ کی گاڑیوں کے لیے روڈ سے روف ٹاپ تک چوڑا ریمپ اور محفوظ پارکنگ، دلکش اور شاندار انٹیریئر پر مشتمل فیملی ایریا، میٹنگ اینڈ کانفرنس روم، پارٹی ایریا، انڈور گیمز اور کڈس پلے ایریا جیسی شاندار سہولیات جو آپ کے کھانے اور تفریح کا لطف دوبالا کر دے۔ مزید تفصیلات اور بکنگ کے لیے رابطہ کریں۔ نظام مارکیٹنگ 0333 078 1167۔